بسم اللہ الرحمن الرحیم کوقت الصلاۃ، جیسے نماز کا وقت۔ معمور بہ کی دو قسمیں تھیں، مطلق عن الوقت، مقید بالوقت۔ مقید بالوقت کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے وقت معمور بہ کے لیے، مؤدی کے لیے ظرف ہو، ادا کے لیے شرط ہو، وجوب کے لیے سبب ہو۔ ان سب کا معنی بتا دیا تھا۔ یہاں سے اسی نوع اول کی مثال کا بیان ہے۔ جیسے نماز کا وقت، یہ ظرف بھی ہے، ادا کے لیے شرط بھی ہے، نفس وجوب کے لیے سبب بھی ہے۔ فإن الوقت فيها يفضل عن الأداء إذا أدى على حسب السنة من غیر افراط۔ کیونکہ وقت نماز پڑھنے سے بچ جاتا ہے جبکہ اسے سنت کے مطابق بغیر افراط کے ادا کرے۔ جو سنت کے مطابق ہے کہ کتنا پڑھنا ہے، کتنا تلاوت کرنا ہے، کتنا رکوع کرنا ہے، کتنا سجدہ کرنا ہے، اس کے مطابق بغیر افراط کے اگر وہ نماز ادا کرے تو کافی وقت نماز میں بچ جاتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ وقت نماز کے لیے ظرف ہے۔ ظرف کی تعبیر آپ تعریف جان چکے ہیں کہ مؤدی کو ادا کرنے کے بعد وقت بچ رہے، پورے وقت کا وہ استیعاب نہ کرے، تو نماز کے لیے وقت ہے، یہ نماز کے لیے وقت اس کے لیے ظرف ہے۔ فیکون ظرفا، لہذا یہ وقت نماز کے لیے ظرف ہوگا۔ ولا یصح الاداء قبل دخول الوقت، اور وقت آنے سے پہلے ادا کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، آپ چاہیں اسی وقت نیت باندھ کے 4 رکعت پڑھ لیں، ہو جائے گی نماز، تو وقت داخل ہونے سے پہلے ادا صحیح نہیں ہے۔ وہ یفوت بفوتہ، اور وقت ختم ہونے کے بعد وہ مؤدی، وہ معمور بہ فوت ہو جاتا ہے۔ فجر کا وقت ختم ہو گیا، آپ چاہیں کہ اب پڑھیں، ادا پڑھیں گے، وہ یفوت بفوتہ، اور فوت ہونے سے فوت ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وقت یہاں مؤدی کے لیے شرط ہے۔ شرط کی وضاحت انہوں نے کی ہے کہ معمور بہ وقت سے پہلے نہ پایا جائے اور وقت کے فوت ہونے سے فوت ہو جائے۔ یہاں دونوں چیزیں ہیں، لہذا وقت یہ معمور بہ کے لیے کے ادا کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ وَيَخْتَلِفُ الْأَدَاءُ بِاخْتِلَافِ صِفَةِ الْوَقْتِ صِحَّةً وَكَرَاهَةً، اور ادا صفت وقت کے بدلنے سے صحت و کراہت کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ ظہر عصر اول وقت میں پڑھ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، 20 منٹ باقی ہے تب پڑھ رہے ہیں، آج کی عصر مکروہ ہے نا۔ تو صفت وقت کے اختلاف سے وقت میں اختلاف ہوا تو ادا میں بھی صحت و کراہت کا اختلاف آتا ہے، اور یہ ضابطہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ سبب کے اختلاف سے حکم میں اختلاف ہوتا ہے۔ سبب کے اختلاف سے حکم میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہاں صحت و کراہت کا جو اختلاف ہو رہا ہے وقت کی وجہ سے ہے نا، تو اب حکم میں یہ اختلاف وقت کی وجہ سے ہوا تو وقت کیا رہے گا؟ سبب رہے گا ہے نا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت یہ نفس وجوب کے لیے سبب بھی ہے، اور ادا صحت و کراہت کے اعتبار سے وقت کی صفت کے مختلف ہونے سے مختلف ہے۔ فیکون سببا للوجوب، لہذا وقت یہ سبب وجوب بھی ہے۔ تینوں چیزیں ہیں۔
اس کے بعد یہ کہتے ہیں وَتَقْدِيمُ الْمَشْرُوطِ عَلَى الشَّرْطِ جَائِزٌ، مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے۔ آپ سوچیں گے تب تو اب مشروط یعنی مامور بھی ہے نا، اور شرط یعنی وقت، تو مامور بھی یعنی نماز کو وقت سے پڑھنا جائز ہوگا، بلکہ واجب ہوگا۔ انہوں نے جائز کا لفظ استعمال کیا یا واجب کا؟ جائز کا۔ مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے تو کیا وقت سے پہلے نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا؟ اصل میں یہاں یہ ایک اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ضابطہ ہے کہ مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے، تو نماز کو وقت پر مقدم کرنا جائز کیوں نہیں؟ میں بتایا کہ اس کے فوت ہونے سے فوت ہو جائے گا، پہلے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی نماز، ہے نا۔ تو یہ ایک ضابطہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام ضابطہ ہے تقدیم المشروط علی الشرط جائز، مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہے، تو نماز میں بھی ہونا چاہیے کہ نماز کو وقت سے پہلے پڑھ لیں تو جائز ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں جواب اس کا مختصر یہ ہے، نیچے آئے گا جواب، کہ ایک ہے شرط وجوب اور ایک ہے شرط جواز۔ اگر شرط وجوب ہے تو مشروط کو مقدم کرنا جائز ہوگا، اور اگر شرط جواز ہے تو مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نماز میں جو شرط ہے وہ شرط جواز ہے، اس لیے نماز کو شرط سے مقدم کرنا جائز نہیں۔ یہ مختصر جواب ہے نا، ان کا تفصیلی جواب کتاب میں۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا، لیکن یہ مقدمہ اور لفظ یاد رہے گا تب سمجھ میں آئے گا، ہے نا۔ تفصیل میں نیچے کر رہا ہوں۔ وہ تقدیم المشروط علی الشرط جائز، مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہے۔ کب؟ اذا کان الشرط شرطا للوجوب، جبکہ شرط وجوب ہو، جبکہ شرط وجوب ہو، یعنی وجوب شرط کے بعد ثابت ہو، اگرچہ جواز شرط سے پہلے بھی ثابت ہو جائے۔ شرط وجوب کا مطلب کیا ہے کہ وجوب شرط کے بعد ثابت ہو، اگرچہ جواز شرط سے پہلے ثابت ہو جائے، اس کو شرط وجوب کہتے ہیں۔ تو اگر شرط وجوب ہے تو وہاں مشروط کو مقدم کر سکتے ہیں، جیسے کما فی حولان الحول للزکات، جیسے زکوٰۃ کے لیے حولان حول۔ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ جب سال پورا ہو جائے تو شرط وجوب کا تحقق ہوا، وہ شرط وجوب ہے، حولان حول، ہے نا۔ لیکن زکوٰۃ کو حولان حول سے پہلے بھی دینا جائز ہے۔ زکوٰۃ حولان حول سے پہلے دینا بھی اگر کوئی دے پیشگی دے سکتا ہے۔ تو حولان حول یہ زکوٰۃ کے لیے شرط وجوب ہے، یعنی حولان حول کے بعد وجوب ثابت ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی دینا جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حولان حول یہ شرط وجوب ہے، تو یہاں مشروط کو شرط پر مقدم کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الشَّرْطُ شَرْطًا لِلْجَوَازِ، لیکن اگر شرط جواز ہے، یعنی جواز شرط پر موقوف ہے، جائز ہی اسی وقت ہوگا جب شرط پائی جائے، اگر شرط نہ پائی جائے تو جائز ہی نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو اب ایسی صورت میں وہاں مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نماز میں جو شرط ہے وہ شرط جواز ہے، وہ شرط وجوب نہیں ہے نا، اس لیے نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الشَّرْطُ، لیکن جب شرط جواز ہو، لَا يَصِحُّ التَّقْدِيمُ عَلَيْهِ، تو ایسی صورت میں مشروط کو شرط پر مقدم کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ کسائر شرائط الصلاۃ، جیسے نماز کی تمام شرطیں، نماز پہلے پڑھ لیا، غسل بعد میں کریں گے، ناپاک ہیں، ہے نا، نماز ہو جائے گی؟ نماز کی جتنی شرطیں ہیں سب کو پہلے کرنا، وہ سب شرط جواز ہیں،
سب کو پہلے ہونا چاہیے. جب سب پہلے ہوں گی تب نماز صحیح ہوگی, ہے نا. بدن کا پاک ہونا, کپڑے کا پاک ہونا, ساری چیزیں اس میں آ گئیں. اب ایک ایک کا نام لے کر کے اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں. کسائر شرائط الصلاۃ, جیسے نماز کی تمام شرطیں ہیں وہ سب شرطیں جواز ہیں, ہے نا, ان کا مقدم ہونا نماز سے ضروری ہے, تو تبھی نماز صحیح ہوگی. اس کے بعد ایک چیز یہ کہتے ہیں وہ تقدیم المسبب علی السبب لا يجوز اصلا, اور مسبب تو سبب پر کبھی مقدم نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ سبب ہمیشہ مسبب سے مقدم ہوگا. جب سبب ہوگا تب مسبب پایا جائے گا. مسبب پا لیا گیا, سبب بعد میں پایا جائے, ہے نا. آپ سٹھیاں پہنچ گئے, چلنا نہیں ہوا, یہیں بیٹھے بیٹھے پہنچ گئے, ہو پائے گا, ہے نا. پہلے سبب پھر مسبب, یعنی مسبب سبب سے مقدم نہیں ہو سکتا. وہ تقدیم المسبب علی السبب لا يجوز اصلا, اور مسبب کو سبب پر مقدم کرنا تو قطعاً جائز نہیں ہے. وہاں ہونا, اب یہ اصل بحث پر آ رہے ہیں. وہاں ہونا, اور یہاں لما اجتماعت شرطیت و سببیہ, نماز میں, نماز کے وقت میں شرطیت بھی ہے, وقت شرط ہے, سببیت بھی ہے, نفس وجوب کے لیے سبب بھی ہے, دونوں چیزیں اکٹھا ہیں. فلا جرم, لہذا بلا شبہ لا يجوز التقدیم علی الوقت, نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہوگا. ثم ہاں ہونا شیئان, یہاں سے بات بدل رہی ہے. اتنی بات ہو گئی, جن کو سمجھانا تھا سمجھا دی, اور آپ سمجھ بھی گئے ہیں. پھر یہاں دو چیزیں ہیں, نفس وجوب اور وجوب ادا. نفس وجوب کا سبب حقیقی اللہ ہے اور سبب ظاہری وقت ہے. وجوب ادا کا سبب حقیقی جو ہے وہ طلب کا فعل سے متعلق ہونا ہے, یعنی ادا کرنا, اور سبب ظاہری ہے امر جو اس کے قائم مقام ہے نا. اسی تفصیل کو یہاں دونوں کو یہ بتائیں گے. ثم ہاں ہونا شیان, پھر یہاں دو چیزیں ہیں, ایک نفس وجوب, نمبر 2 وجوب ادا. فنفس الوجوب, نفس وجوب سببہ الحقیقی هو الایجاب القدیم, اس کا سبب حقیقی, نفس وجوب کا سبب حقیقی ایجاب قدیم یعنی موجب قدیم ہے, اللہ تعالی, ہے نا. اس کی طرف سے نعمتوں کا تجدد بار بار ہوتا ہے نا. نعمتیں ہما وقت بندے کو اللہ کی جانب سے ملتی ہیں, نہ بھی ملے وہ محتاج ہو تو یہی کیا کم ہے کہ اللہ نے اس کو وجود بخشا, ہے نا. تو نفس وجوب کا سبب حقیقی ایجاب قدیم یعنی موجب قدیم ہے. یہ اعتراض سے بچنے کے لیے میں کر رہا ہوں. باقی لوگوں نے, شارحین جو ہیں, ان لوگوں نے بہت سارے اعتراضات اس پہ کیے ہیں, میں ان سب میں نہیں جانا چاہتا, ہے نا. جو راجح ہے ایجاب بمانا موجب, میں اسی کو لے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. نفس وجوب کا سبب حقیقی ایجاب قدیم یعنی موجب قدیم ہے, اللہ تبارک و تعالی ہے. وہ سبب ظاہری, اور نفس وجوب کا ظاہری سبب وقت ہے نا. وقت آ گیا تو نفس وجوب پا لیا گیا, اب وہ ادا کرے گا جب بھی ادا کرے, اور اس کا ظاہری سبب وقت ہے جو سبب حقیقی کے قائم مقام ہے. وہ وجوب الادا, دوسری چیز وجوب ادا ہے, سبب الحقیقی, اس کا سبب حقیقی تعلق الطلب بالفعل, طلب کا فعل سے متعلق ہونا, دونوں ایک ساتھ ہو جائیں, طلب ہے فعل سے وہ متعلق ہو جائے, ادا کرے, یہ سبب حقیقی ہے وجوب ادا کا. وہ سبب ظاہری, اور وجوب ادا کا ظاہری سبب هو الامر اقیم مقامہ, وہ امر ہے جو سبب ظاہری, سبب حقیقی کے قائم مقام ہے نا. تو اب یہ نفس وجوب کی 2 حیثیتیں ہیں, وجوب ادا کی 2 حیثیتیں ہیں, اس میں سبب حقیقی کیا ہے اور سبب ظاہری کیا ہے, یہ دونوں چیزیں انہوں نے بتا دی. اس کے بعد کہتے ہیں ثم الظرفیت والسببیہ, ایک اعتراض کی جانب اشارہ کر کے یہ بات اپنی آگے بڑھائیں گے کہ ظرفیت اور سببیت, نماز میں کیا کہا, وقت ظرف بھی ہے اور کیا کہا, سبب بھی ہے, دونوں اکٹھا ہوں گے. آپ نے کہنے کو تو کہہ دیا کہ ظرف بھی ہے سبب بھی ہے,
عقل نہیں ماننی ہے۔ ظرف میں کیا ہوتا ہے میں بتایا ہوں کہ اس کے اندر ادا کریں، تب تو ہوگا کہ ظرف، ہم کمرے کے اندر ہیں تو ہوگا کہ یہ مظروف ہے، یہ ظرف ہے، ہم مظروف ہیں، اندر ہیں تو باہر کھڑے نہیں کہیں ظرف ہے، نہ ظرف ہوگا۔ جب اس میں ہوگا تو کیا بولیں گے کہ ظرف ہے نا، اور جب پہلے ہوگا تو بولیں گے سبب ہے۔ سبب پہلے ہوتا ہے، مسبب کی تقدیم نہیں ہو سکتی ہے، تو سبب پہلے ہوتا ہے، اور ظرف میں کیا ہوگا اندر ہوگا، تو دونوں میں تو منافات ہے، دونوں کا اکٹھا ہونا کیسے ہوگا، دونوں میں تو تضاد ہے، دونوں اکٹھا کیسے ہوں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسی کو یہ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہاں ظرفیت بھی ہے سببیت بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ ثم الظرفیت والسببیت لا تجتمعان بحسب الظاہر، ظرفیت اور سببیت ظاہر کے اعتبار سے تو کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظرف کا معنی ہے کہ اندر ہو، سبب کا معنی ہے پہلے ہو۔ لأنہ، کیوں نہیں اکٹھا ہو سکتے ہیں ظاہر میں؟ کیونکہ اگر وہ وقت میں ادا کرے مؤدہ کو، مامور بھی کو وقت میں ادا کرے گا تو کیا کہیں گے کہ ظرف میں ہے نا، لیکن سبب رہ جائے گا، لا یکون سببا، لیکن وہ سبب نہیں ہوگا، کیوں؟ لأن السبب یجب ان یقدم علی المسبب، کیونکہ سبب کے لیے ضروری ہے کہ مسبب سے پہلے ہو۔ جب وقت میں پڑ رہا ہے نا، تو سبب جو ہے اس کو وقت سے پہلے ہونا چاہیے، ہے نا، تو ظرف کا معنی تو ہو گیا وہ وقت میں پڑ رہا ہے تو، لیکن وہ وقت ظرف نہیں بنا کیونکہ وقت پہلے نہیں ہے نا۔ لأن السبب یجب ان یقدم علی المسبب، کیونکہ سبب کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسبب سے پہلے ہو۔ یہ تو ہو گیا کہ اگر وقت کے اندر پڑھ لیا تو سبب ظرف کا معنی پا لیا گیا، لیکن وقت گزرنے کے بعد پڑھے تو وقت سبب بن جائے گا کیونکہ وہ پہلے ہے، لیکن ظرف بنے گا، ظرف نہیں بنے گا کیونکہ اس کے اندر نہیں پڑھا۔ ایک کی رعایت کریں گے دوسرا چلا جائے گا، دوسرے کی رعایت کریں گے پہلا چلا جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وَإِن لَّمْ يُؤَدِّ فِي الْوَقْتِ، اور اگر وقت کے اندر نہ پڑھے، ادا نہ کرے، لا يكون ظرفاً، تو وہ ظرف نہیں رہے گا اگرچہ سبب رہے۔ اذ الظرف ما يؤدى فيه لا بعده، کیونکہ ظرف اسے کہتے ہیں جو اس کے اندر کیا جائے، بعد میں نہیں۔ تو اب جواب کیا ہوگا اس کا؟ دونوں تو ہے، یہ ظرف بھی ہے سبب بھی ہے، یہ کہتے ہیں فلہذا قالوا، اسی وجہ سے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ان الظرف ہوا جمیع الوقت، ظرف جو ہے وہ پورا وقت، مجموع من حیث المجموع، ظہر کا وقت 1 بجے شروع ہوتا ہے 4 بجے ختم ہوتا ہے، ایک مثال، تو مجموع من حیث المجموع، یہ پورا ایک وقت جو ہوا 1 سے لے کے 4 بجے تک، ہے نا، مجموعے کی حیثیت سے یہ ظرف ہے نا، 1 بجے سے 4 بجے تک جو ہے نا، جز کی حیثیت سے نہیں، ابھی ہم جز کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے ہیں، مجموع من حیث ہوا مجموع، یہ پورا کیا ہے؟ ظرف ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ظرف وہ پورا وقت ہے، یعنی مجموع من حیث المجموع، پورے کا پورا وقت 1 بجے سے لے کے 4 بجے تک مثال کے طور پہ، والشرط مطلق الوقت، اور جو شرط ہے وہ مطلق وقت ہے، جو شرط ہے وہ مطلق وقت ہے نا، یعنی اول وقت، ثانی ہے نا، اس کے بعد ایک ایک لمحے میں ہے نا وہ بدلتا جائے گا، اول وقت میں شروع کیا وہ بن جائے گا، اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد یہاں تک کہ تکبیر تحریمہ کی گنجائش رہ جائے راجح قول کے مطابق، ہے نا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق کر دیا کہ جو ظرف ہے وہ مجموع من حیث ہوا مجموع، جمیع وقت، اور جو شرط ہے وہ مطلق وقت ہے، اور سبب والسبب هو الجزء المتصل بالادا، اور سبب جو ہے وہ جز ہے جو ادا سے متصل ہے نا، یعنی 1 بجے شروع کیا تو 12:59 پہ جو وقت ہے وہ سبب ہوگا، مان لیتے ہیں کہ 12:59 پہ وقت شروع ہو رہا ہے نا، 1 بجے تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے تو وہی 12:59 جو ہے وہ سبب ہوگا۔ 1:30 بجے شروع کر رہا ہے، 1:29
اور 59 سیکنڈ ہے نا کا جو لمحہ ہے وہی سبب ہوگا، ہے نا. وہ سبب هو الجزء، یعنی تھوڑی سی تفصیل کر دی اس کو کہ ظرف مجموع من حیث ہوا مجموع، اور شرط مطلق وقت، اور سبب جو ادا سے متصل ہو، اس سے بس ایک لمحہ ہے نا، متصل جو لمحہ ہے وہی لمحہ سبب بنے گا. تو اب سبب پہلے ہو گیا، ظرف میں ہو رہا ہے، شرط کا معنی بھی پا لیا گیا، ساری چیزیں پا لی گئی. وہ سبب ہو الجزء الاول المتصل بالاداء قبل شروع فی الادا، ادا کو شروع کرنے سے پہلے ادا سے متصل جو جزو اول ہے وہی سبب ہے نا. اب اعتراض نہیں پڑے گا کہ سببیت کیا ہو گئی اور ظرفیت الگ الگ ہو گئی، اجتماع نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو ادا میں ہے، یہ کس میں ہے؟ ادا میں ہے کہ مجموع من حیث ہوا مجموع، یہ کیا ہے؟ ظرف، مطلق وقت شرط، اور ادا سے پہلے اس سے متصل جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ سبب. ادا میں، قضا میں جب نماز قضا ہو گئی تو اب پورے کا پورا وقت سبب بھی ہے، سبب ہے، اس لیے کہ بندہ اپنے پاس سے دے گا نا. عصر کے وقت میں ظہر کی قضا پڑھ رہا ہے تو عصر ظہر کی قضا اس کے لیے تو وہ متعین نہیں ہے، وہ عصر کے وقت چاہے پڑھے، مغرب کے وقت چاہے پڑھے، عشاء کے وقت چاہے پڑھے، ایک ہفتہ کے بعد پڑھے، ہے نا. تو وہ پورے کا پورا وقت جو گزر گیا جس میں اس نے ادا نہیں کیا، اس پورے وقت کو سبب مان لینے میں کوئی دشواری نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ ظرف نہیں رہا، اس میں وہ ادا نہیں کر رہا ہے نا. والکل فی القضاء، اور پورے کا پورا وقت سبب ہے قضا میں. وہو اربعۃ انواع، اور وجوب کی 4 نوعیں ہیں، وجوب کی 4 نوعیں ہیں. وقد فصلہ المصنف بقولہ، وجوب ادا کی ہے نا 4 نوعیں ہیں، مصنف نے اپنے اس قول سے پھر اس کی تفصیل کی ہے کہ وجوب ادا وہو اما ان یضاف الی الجزء الاول، یا تو وہ جزو اول کی جانب منسوب ہوگا. 1 بجے وقت شروع ہو رہا ہے، 1 بجے کی جانب منسوب ہوگا، ہے نا. یا تو جزو اول ہوگا، او الی ما یلی ابتداء شروع، یا وجوب اس کی جانب منسوب ہوگا جو شروع کرنے سے متصل ہے. ابتدائی شروع سے جو متصل ہے، 1 بجے شروع ہوا، وقت 2 بجے پڑھ رہا ہے، تو جو شروع سے متصل ہے وجوب اس کی جانب منسوب ہوگا، ہے نا. یا تو اول جز کی طرف جب سے وقت شروع ہوا اسی وقت کی جانب منسوب ہوگا، یا جس وقت تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے، 1 بجے شروع ہوا، 2 بجے تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے ظہر کے لیے، اس وقت کی جانب منسوب ہوگا. او الی الجزء الناقص، یا جزء ناقص کی جانب وجوب منسوب ہوگا. صرف عصر میں 20 منٹ صرف وقت میں رہ گیا ہے، اب تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے نا، تو جزء ناقص کی طرف منسوب ہو رہا. ٹھیک ہے، تفصیل آ رہی ہے، ابھی تو یہ متن ہے. انتظار الوقت، وقت کے تنگ ہونے کی صورت میں جزء ناقص کی طرف یا تو منسوب ہوگا وجوب، او الی جملۃ الوقت، یا وجوب پورے وقت کی جانب منسوب ہوگا، وجوب پورے وقت کی جانب منسوب ہوگا. تفصیل یعنی ان الاصل، ضابطہ یہ ہے، ان کل مسبب متصل بسبب، ہر مسبب اپنے سبب سے متصل ہوتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مسبب ہے، اس کا سبب وقت ہے نا. ظہر کا وقت 4 گھنٹے کا ہے، سبب ہے کون؟ اول وقت. اگر اول ہی وقت ہی متعین ہے، 1 بجے شروع ہوا، آپ 2 بجے پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب تو سبب ختم ہو گیا، ہے نا. وقت کامل ختم ہو گیا، عصر میں ناقص وقت آ گیا، اس کا مطلب وقت تو ختم ہو گیا ہے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وجوب کا جو سبب ہے وہ ہے کون؟ مسبب کا سبب سے متصل ہونا ضروری ہے، یہ ایک ضابطہ ہے نا. اس ضابطے کی وجہ سے یہ تفصیل ہمارے فقہا نے کی ہے کہ ادا سے یا تو جزو اول ہوگا، یا ادا سے جو متصل ہے وہ ہوگا، یا جزء ناقص ہوگا، یا پورے کا پورا وقت ہوگا، ہے نا. وجوب انہی 4 میں سے کسی ایک کی جانب منسوب ہوگا. یہ حقیقت میں صرف 2 ہے، لیکن تفصیلی طور پر 4 کیا ہے کچھ مقصد کے تحت، ہے نا.
اس مقصد کا بیان بعد میں آ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ ارے کچھ بولو گے یار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو اتنی مشکل بحث نہیں ہے نا، آسان بحثیں ہیں، بس تھوڑا سا ذہن لگانا ہے. کہاں گیا؟ فَإِنُ اُدِّيَتِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ. اب اگر نماز اول وقت میں پڑھی گئی، 1 بجے وقت شروع ہو رہا ہے ظہر کا، 1 بجے پڑھی گئی، یکون الجزء السابق علی التحریمہ، تو تحریمہ سے، تکبیر تحریمہ سے جو جز پہلے ہے وہ هو الجزء الذی لا یتجزا، یعنی جو جز قابل تجزی نہیں ہے، سببا لوجوب الصلاۃ، وہی وجوب صلاۃ کا سبب ہے. یعنی 1 بجے وقت شروع ہو رہا ہے نا، اور 1:01 پر تکبیر تحریمہ کہہ دیا. 1:01 منٹ نہیں ہے نا، 1 ہی بجے چونکہ وقت شروع ہو رہا ہے تو وہی 1 بجے شروع ہوا ہے نا، تو 12:59 کے بعد کا جو لمحہ ہے وہی لمحہ سبب بن جائے گا، ہے نا، بنے گا نا. تو فیضا کہاں چلا گیا؟ تو اگر نماز کو اول وقت میں ادا کرے تو تحریمہ سے سابق جو جز ہے، یعنی جز لا تجزا جو ہے، وہی وجوب صلاۃ کا سبب بنے گا. فَإِن لَمْ يُؤَدِّ، اب اگر اول وقت میں نہیں پڑھا، 1 بجے شروع ہو رہی تھی نماز کا وقت شروع ہو رہا تھا، نہیں پڑھا، 1:30 بجے پڑھ رہا ہے، 2 بجے پڑھ رہا ہے، 2:30 بجے پڑھ رہا ہے، 3 بجے پڑھ رہا ہے، جب تک وقت ہے کبھی بھی پڑھ رہا ہے، تنتقل السببیہ، تو اب سببیت منتقل ہوگی، ہے نا، جوہر ہے منتقل ہوگی. یہ تو عرض ہے نا. انتقال کا معنی صرف یہ ہے کہ بس ہے نا، ایک معنی سے دوسرے معنی کے طرف ذہن کا تبادل ہوگا، ہے نا. یہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر کے ادھر ادھر کیا جائے گا. تو سببیت منتقل ہوگی اس جز کی جانب جو اس کے بعد ہے. 1 بجے شروع ہوا تھا، اب پھر اس کے بعد 1 سیکنڈ، پھر 1 سیکنڈ، ایک لمحے وہ منتقل ہوتی رہے گی. فیضاف الوجوب الی کل ما یلی ابتداء شروع، اور وجوب منسوب ہوگا اس جز کی جانب جو ابتدائی شروع سے متصل ہو. ہم 1:30 بجے پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے سبب 1:29 پہ 29:59 کا جو لمحہ ہے وہ ہوگا. آپ 2 بجے پڑھ رہے ہیں، 1:59 کا جو لمحہ ہے وہ آپ کے لیے سبب ہوگا، ہے نا. اسی طریقے سے کئی لوگ کئی وقت میں پڑھ رہے ہیں، تو جو جب پڑھ رہا ہے 1 سیکنڈ پہلے وہی اس کا جو لمحہ ہے وہی سبب بنے گا. تو وجوب یہ منسوب ہوگا اس کی جانب جو ابتدائی شروع سے متصل ہے. اجزاء صحیحہ میں سے، صحیح اجزاء جو ہیں، ہے نا، ان اجزاء میں فَإِن لَمْ يُؤَدِّ فِي الْأَجْزَاءِ الصَّحِيحَةِ، اور اگر اجزاء صحیحہ میں اس نے نماز ادا نہیں کی، یہاں تک کہ وقت تنگ ہو گیا، یہ صرف عصر میں ہوگا، فَحِينَئِذٍ یضاف الوجوب الی الجزء الناقص، تو اس صورت میں جزء ناقص کی طرف وجوب منسوب ہوگا عند ضیق الوقت، وقت کے تنگ ہونے کی صورت میں. وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي الْعَصْرِ، یہ صرف عصر میں ہوگا کیونکہ وقت ناقص صرف اسی میں ہے. فَإِنَّ فِي غَيْرِهِ مِنَ الصَّلَاةِ کل الاجزاء صحیحۃ، کیونکہ اس کے علاوہ دوسری نمازوں میں تمام اجزاء صحیح ہیں، اس میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہے. وَهَذَا الْجُزْءُ النَّاقِص، اور یہ جزء ناقص جو ہے عصر میں، ہے نا، یہ جزء ناقص نہیں ہے آخری وقت ظہر میں، آخری وقت فجر میں، آخر وقت مغرب میں، آخر وقت عشاء میں. کتنی مقدار ہونی چاہیے کہ سببیت منتقل ہوتی رہے گی؟ اجزاء صحیحہ ہیں سب، تو ہمارے نزدیک سببیت منتقل اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک کہ تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے. جب تک تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے سببیت منتقل ہوتی رہے گی. اس کی بھی گنجائش نہیں رہ گئی تو اب کیا ہوگا؟ پورا وقت ختم ہو گیا، تو اب پورا وقت سبب بن جائے گا. یہ ہمارا مذہب ہے نا. اس کو آپ پڑھ چکے ہیں لیکن جب تک بتائیں گے نہیں ذہن میں نہیں آئے گا، ہے نا. ابھی پھر ہم وضاحت کرتے ہیں. امام ظفر یہ فرماتے ہیں کہ سببیت منتقل ہوگی اگر ظہر کا وقت ہے تو جب تک 4 رکعت کی گنجائش ہو تو سببیت وہاں تک منتقل ہوگی. اگر 4 سے کم کی گنجائش رہ گئی اب سببیت منتقل نہیں ہوگی، پورا وقت سبب بنے گا.
مغرب میں 3, فجر میں 2 کی گنجائش ہے تو وہاں تک سببیت منتقل ہوگی, ہے نا. اور اس کی گنجائش نہیں رہ گئی تو اب اس کے بعد سببیت منتقل نہیں ہوگی, کیونکہ اب پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں رہے گی, تو سببیت کے انتقال کا کیا معنی, ہے نا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, راجح مذہب کیا ہے احناف کا, کہ سببیت اس وقت تک منتقل ہوتی رہے گی جب تک کہ تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے. کیوں؟ یاد ہے کچھ جو پڑھایا ہوں؟ قدرت مطلقہ میں قدرت مطلقہ کا متحقق الوجود ہونا ہمارے نزدیک ضروری نہیں ہے, بلکہ متوہم الوجود ہونا شرط ہے. تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے وہاں تک, ہے نا, سببیت منتقل ہوگی, کیونکہ وقت کے دراز ہونے کا وہم موجود ہے. پڑھ چکے ہیں نا, ذہن وہاں تک پہنچنا چاہیے نا. چلے وہاد الجزء الناقص, اور یہ ناقص جز تکبیر تحریمہ کی مقدار ہے ہمارے نزدیک, اور اتنی مقدار ہے جس میں 4 رکعت ادا کی جا سکے عند ظفر, امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک. فلا تنتقل السببیۃ عنده الی ما بعد, 4 رکعت سے کم کی اگر گنجائش رہ گئی تو اب امام ظفر کے نزدیک سببیت منتقل نہیں ہوگی اس کے بعد. لأنه خلاف الامر والشرع, وہ کہتے ہیں کہ اب تو یہ امر اور شریعت کے خلاف. اگر 4 رکعت کی گنجائش نہیں ہے ظہر میں, آپ کہتے ہیں کہ سببیت منتقل ہوگی, تو تکلیف مالا یطاق ہے. بندہ طاقت ہی نہیں رکھتا ہے کہ اس کو ادا کر سکے, آپ کہہ رہے ہیں سبب منتقل ہو رہا. ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ یہاں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے, امر کے خلاف ہے, تکلیف مالا یطاق ہے, لیکن یہاں قدرت کا متحقق الوجود ہونا شرط نہیں ہے, پہلے ہی ضابطہ بتا چکے ہیں, بلکہ متوہم الوجود ہونا کافی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے, یہ صحیح نہیں. فإن كان هذا الجزء الأخير, اب یہ آخری جز اگر کامل ہے, جیسے کہ نماز فجر میں, یہاں سے تھوڑی سی بات بدل رہی ہے نا, میں سوچا تھا 2 صفحہ پڑھاؤں گا, ایک ہی صفحہ ہو پایا.